قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے یہ مضمون منقول ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ایک ایسا آدمی ہے کہ جو دوسرے آدمی سے محبت تو رکھتا ہے لیکن اعمال اس جیسے نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جتنی خوشی اس حدیث سننے کی ہوئی ہے، اتنی خوشی کسی اور عمل کی نہیں ہوئی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے خاتمہ بالخیر کی بشارت اور خوشخبری ارشاد فرمائی ہے جو لوگ دنیا میں اپنے دلوں میں اللہ کے رسول کی، صحابہ اور اہل بیت کی اور اللہ کے نیک لوگوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المرء مع من احب، کہ ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 70 سال تک عبادت کرتا رہے لیکن دل میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی اور سے محبت رکھتا ہے تو اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کے زمرہ میں یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی وہ انسان جو دنیا کے اندر کسی فاسق اور فاجر آدمی سے دوستی رکھتا ہے، اس کا حشر بھی کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی اللہ والے سے، کسی نیک لوگوں سے ان کی مجلس میں بیٹھتے ہے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا حشر بھی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی مضمون کو ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی جیسی اس کو سوسائٹی ملے گی، جیسے اس کے دوست ہوں گے، اس کا مزاج، اس کا مذہب اور اس کے اعمال بھی ویسے ہی ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر ہماری دوستی اچھے لوگوں سے ہے، نیک لوگوں سے ہے، نمازی لوگوں سے ہے، تقوی والے لوگوں سے ہیں، تو ہمارا حشر بھی کل قیامت والے دن انہی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر ہماری دوستی دنیا میں برے لوگوں کے ساتھ ہے، جن کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، پاکی ناپاکی کو جانتے نہیں ہیں، حیا نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، شراب نوشی کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، اگر ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق دنیا میں رکھتے ہیں تو کل قیامت والے دن ہمارا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے دوست اچھے بنائیں، یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر بری سوسائٹی کو آپ پسند کریں اور کل قیامت والے دن آپ کو حسرت کا سامنا کرنا پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اچھے دوست نہیں بناتے، بری سوسائٹی ان کو ملتی ہے اور وہ برے دوست بناتے ہیں، کل قیامت والے دن جب وہ اللہ کے عذاب کا سامنا کریں گے تو وہ حسرت کریں گے اور یہ زبان سے یہ کہیں گے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ کاش دنیا کے اندر ہم فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتے۔ اس لیے اپنے دوست اچھے بنائیں، اچھی سوسائٹی میں رہیں اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو نیک اعمال کی توفیق ملے۔ وہ ایک فارسی کا شعر بھی ہے، صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح تلا طالح کنند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی اور برے لوگوں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھا انسان بنائے۔